تو دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی کہ وہ لوگ بندر کیوں بنے، ان کی شکلیں بندروں جیسی کیوں بنی۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ ایلا نامی بستی میں سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ ان پر رزق کی فراوانی تھی، طرح طرح کی نعمتیں تھیں۔ پھر وہ لوگ سرکشی پر اتر آئے۔ جب ان پر بہت زیادہ فراوانی ہو گئی تو وہ لوگ سرکشی پر اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا اور ان کو متنبہ کیا کہ تم لوگ اتوار سے لے کر جمعہ تک خوب سمندر سے شکار کیا کرو، مچھلیاں پکڑا کرو اور کھایا کرو، لیکن ہفتہ کے دن کو مقدس جانو، اس کا احترام کیا کرو۔ کیونکہ ان کا امتحان تھا، وہ سارا ہفتہ شکار کھیلتے لیکن ان کو سکون نہ ملتا۔ ان کو یوں لگتا کہ جیسے ہفتہ کے دن سمندر میں زیادہ بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم ہفتہ کے دن شکار بھی کھیل سکو گے اور ہفتہ کے دن کا احترام بھی کر سکو گے۔ شیطان اس شخص سے کہنے لگا کہ تم ہفتہ کے دن دریا میں سمندر میں کانٹا لگا دیا کرو اور مچھلی اٹک جائے گی، لیکن تم نے ہفتہ کے دن پکڑنی نہیں، اتوار کے دن پکڑ کے کھا لیا کرو، یوں ہفتہ کے دن کا تقدس بھی پامال نہیں ہوگا اور تم شکار بھی کر سکو گے۔ اس طرح وہ شخص ہفتہ کے دن بھی سرکشی کرتا، کانٹا لگا کے سمندر میں پھینک دیتا، مچھلی پھنس جاتی لیکن وہ پکڑتا نہ، وہ اتوار کے دن مچھلی کو نکالتا اور کھا لیتا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ اسی طرف آ گئے اور یوں ان لوگوں نے سرکشی کی اور ہفتہ کے دن کا تقدس پامال کیا۔ ان میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کو ان لوگوں پر غصہ آتا تھا لیکن وہ خاموش رہتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کو ٹوکتے تھے کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آیا اس طرح تم پر بھی عذاب آئے گا، تم لوگ ہفتہ کے دن کا احترام کرو اور باز آ جاؤ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح کرو۔ لیکن وہ لوگ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے اور ہفتہ کے دن کا تقدس کو بھی پامال کرتے اور ہفتہ کے دن اسی طرح شکار کھیلتے۔ پھر جو نیک لوگ تھے انہوں نے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور اعلان کیا کہ جو لوگ سرکشی کرنے والے ہیں وہ دوسری جانب چلے جائیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے ہیں وہ ہماری طرف آ جائیں۔ اس طرح 12,000 لوگ سرکشی کرنے والوں میں دوسری جانب چلے گئے اور ساری رات مذاق اڑاتے رہے، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، ان پر طرح طرح کے تانے کستے رہے، ان پر طرح طرح کے شادیانے بجاتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ ساری رات انہوں نے گانے باجے بجا کر ان کا مذاق اڑایا اور یوں نیک لوگوں نے صبح اٹھتے ہی دیکھا کہ جو 12,000 لوگ دوسری جانب تھے وہ بندروں میں کنورٹ ہو چکے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ اور پھر وہ نیک لوگوں نے کپڑوں سے پہچانا کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار تھے لیکن سرکشی کرنے والے تھے، یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خالص اپنے اور اپنے حبیب کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا